السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو ذکر القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اچھا اور برا بادشاہ کون۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور جو تم سے محبت کریں، وہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے تم رحمت کی دعا کرو، اور تمہارے برے ائمہ وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان کو لعنت ملامت کرو اور وہ تمہیں لعنت ملامت کریں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تلوار سے ان سے جنگ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، اور اگر تم اپنے حکام کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے کام کو ناپسند کرو، لیکن حاکم وقت کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا اور نہ کوئی خلیفہ ایسا بنایا جس کے دو طرح کے رفیق نہ ہوں۔ ایک رفیق تو اس کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور اس کو اس پر رغبت دلاتا ہے، اور دوسرا رفیق ہے، اس کو برے کام کا حکم دیتا ہے اور اس کو اس پر ابھارتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بری باتوں سے بچائے رکھے وہ بچا رہتا ہے۔ عادل کی فضیلت اور ظالم بادشاہ کی سزا۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ اور وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کی دائیں جانب اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے میں اور اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کے وہ نگران بنائے گئے ہیں ان کے درمیان عدل کرتے تھے۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے رعیت کی نگرانی پر مقرر کیا ہو اور وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت اور بدخوائی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ یاد رہے کہ خلافت اور سرداری صرف مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایام جمل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کلمے سے نفع پہنچایا، وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو کسی عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ خلیفہ کا کام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو
اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمانی ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ترجمہ: اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔